अस्सलाम वालेकुम इब्रार अहमद अपनी नगरी चैनल तो मौजूद हाँ अज बगौर विच जटाल 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 ने जड़े अपने मास्टर बलाई साहब और इन्होंने बड़े भाई चौधरी साबर ते उर्फ भारतीय नाम तो बड़े मशहूर सन भारतीय ठेकेदार वो अचानक जरा फौत हो गए ते अज उन्होंने नमाज जनाजा भी है तो अस उन्होंने कब्रस्तान इस वक्त मौजूद हाँ नाल मौजूद हैं पहलवान यूनुस साहब इन्होंने सलाम दुआ करने अस्सलाम वालेकुम ठीक हो अस्सलाम वालेकुम जनाब ये रजा अलाई है अल्लाह ने रजा पर राजी रहना मेरा अचानक ही बेचारे फौत होए ना परसों इस तरह फिरने तुरने सन बिल्कुल तक्के कल दिहाड़ी घर रेन बैठे तो कुछ लोगों की मुलाकात हुई बल खैर हुई बैठे शैठे रहे तो सीरियसली तो गल कौन सी तो सवेरे पता लगा लाने वाला हुई है ये कोई सरगी 4 बजे फौत हुए तो अल्लाह पाक ने रजा पर राजी रहना उस तो बगैर कोई चांस कोई नहीं तो अल्लाह पाक उन्होंने बख्शिश मफरत करे अल्लाह पाक ने जगह अता फरमाए अल्लाह पाक ने वाकई की सब्र अता फरमाए आमीन अल्लाह पाक आमीन। ये पहलवान यूनुस और इन्हें असा दसिया भी जना ठीक ठाक सन अचानक ही मौत हुई है जिसी अटैक वगैरह भी आखी सकने या वो भी हो सकना ने अटैक हो सकना ये कहीं पेचीदगी कोई बीमारी नहीं पता होना बल्कि कई डॉक्टर नहीं समझ लगनी कोई पेचीदगी सी ते ज्यादातर वहम अटैक भी करने अटैक हो सकना बिल्कुल ते अल्लाह पाक ने वाला हुई ठीक ठाक राती सर बिल्कुल जी आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं समा 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है जी कोई पता नहीं जना 1 मिनट नहीं पता नहीं कोई शक नहीं कोई इत्थे बैठे असा करता जना तू कब्रस्तान चो अगे जा सकते नहीं है अल्लाह ने जिस तरह हुक्म है ते बकाया असा की जना जनाजे ने वीडियो बनाई तो दसा ते साना रे सजदे तेरे लिए यहाँ नूर का सामान मुहैया फरमाएंगे नूर बनेंगे। और हजरात ये जो उज़र हैं किताबों के अंदर आया कि क़यामत वाले दिन हर बंदा उज़र पेश करेगा कि मालिक मेरी ये मजबूरी थी इसलिए मैं नमाज से मैं अहकाम से दूर रहा। तो किताबों के अंदर है कि एक शख्स मालदार और गनी शख्स अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश किया जाएगा तो पूछेंगे कि तूने नमाजों के अंदर अहकाम के अंदर तूने क्यों ये गफलत बरती। तो वो कहेगा अल्लाह तूने मुझे माल बड़ा अता फरमाया था तो मैं उसी माल के अंदर मुब्तला हो गया तो ये मुझसे गफलत होगी। तो हजरात तफसीर के अंदर आया अल्लाह करीम फरमाएगा जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाही समेत पेश किया जाए पूरी ममलकत समेत पेश किया जाए जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपकी बादशाही इतनी है
حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ ہوا پر بھی آپ کی حکومت ہے، جنات پر بھی آپ کی حکومت ہے۔ اتنی بڑی حکومت جناب سلیمان علیہ السلام جب پیش ہوں گے تو رب العالمین پوچھے گا بتا تیرے پاس مال زیادہ تھا یا سلیمان علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا؟ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میرا تو عشر اشیر نہیں پہنچتا یہاں، یہ تو بڑی دنیا کے اندر بڑے بادشاہ تھے۔ پر میں پھر بتا کہ سلیمان بادشاہت کے باوجود اس نے میری نافرمانی اور روگردانی کی ہے؟ کہا نہیں کی۔ تو کہا پھر تیرا عذر کہاں رکھوں، اتنی بادشاہت؟ پھر بھی جب سجدے کا وقت آتا تھا سلیمان جھک جایا کرتے، غلام تھا، میرا آقا تھا، وہ مجھ سے کام لیتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا جناب یوسف علیہ السلام کو پیش کیا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا، فرمایا جائے گا بتا تیری زندگی غلامی کے اندر یہ سخت تھی یا جناب یوسف کی سخت تھی؟ تو وہ کہے گا کہ اس جو زندگی جناب یوسف علیہ السلام کی گزری میری تو اس کے عشر اشیر تک نہیں پہنچتی۔ تو ندا آئے گی جب اتنی ہونے کے باوجود عبادت میں غفلت نہیں ہوئی تو تجھے تو کوئی غلامی ایسی ملی ہی نہیں ہے۔ تو حضرات کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں، کوئی بھی عذر جو انسان کی بساط، اللہ کریم کسی انسان پر اس کے حساب طاقت سے بڑھ کر کبھی تکلیف اور ابتلا اور آزمائش ڈالتا ہی نہیں ہے۔ یہ انسان اپنے آپ کو مایوس کر لیتا اور کہتا کہ یہ پہاڑ ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب کائنات کے والی امام الانبیاء علیہ السلام کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کتابوں کے اندر آیا میرے حضور مصلی بچھا کر اپنے رب کے حضور جھک جایا کرتے ہے۔ تو حضرات کوشش کرتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھیں عمل کے بغیر کوئی انسان انسانیت تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کریم اعمال صالحہ، نماز پنجگانہ، اور یاد رکھیں جس دن آپ کی نماز رہ جائے تو یہ ضرور غور کیا کریں کہ آج دن کے وقت یا رات کے وقت کون سا ایسا ناپسندیدہ عمل ہٹنے والے نہیں، لیکن آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ بے نیاز کے سامنے جھک جائیں، اللہ دنیا سے بے نیازی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم مرحوم کی کامل اکمل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ نماز جنازہ کی نیت سماعت فرما لیں۔ 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے منہ میں رقیب لگ طرف پیچھے۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمایا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا الحسن والحسین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزانہ ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد ہم سب محترم مرحوم و مغفور کی نماز جنازہ کے اندر حاضر و شریک ہیں۔ اللہ کریم مرحوم کی کامل اکمل بخشش اور مغفرت فرمائے اور تقصیرات زندگی سے درگزر فرما کر اپنی جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ حضرات یہ دنیا دار العمل ہے، انسان کو اس دنیا کے اندر اپنی عاقبت بہتر بنانے کے لیے اللہ کریم نے وقت عطا فرمایا، ماحول عنایت فرمایا اور اسباب مہیا فرمائے۔ شرط یہ ہے کہ دنیا کے اندر تیری آمد کا مقصد محض میری عبادت ہے۔ حضرات
اس دنیا میں انسان کی پرکھ اور پہچان صوفیاء کرام فرماتے سو جانا وہ بھی ہیں، سوتے وہ بھی ہیں. تو انسان اور جانور کے درمیان مابہل امتیاز کیا ہے کہ انسان تو جانوروں سے الگ کے اندر اللہ کے حضور جھکتے نہ ہوا ہے. انسان ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکا جائے اور کر عبادات و ریاضات کی جائیں. اگر انسان عبادت نہیں کرتا، نماز کی اسے توفیق نصیب نہیں ہوتی، حقوق اللہ کی رعایت نہیں کرتا، ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. پروردگار عالم تیرے فضل و کرم سے ہم سب نے مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی، اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. الہ العالمین مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرما کر اپنی جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرما. دنیوی زندگی کے اندر جملہ دنیوی زندگی کی تقصیرات سے درگزر فرما، معافی فرما اور اس رستے کے اندر آسانیاں پیدا فرما. مرحوم کی قبر حشر کی جملہ منازل کو آسان فرما، قبر تا حد نگاہ کشادہ فرما، قبر کو بخار نور فرما اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توسل سے قبر کے اندر روشنیاں حضور کی زیارت و پہچان نصیب اللہ ہم سب کی فکر عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارا ظاہر علم کی سچی محبت، کامل اتباع اور غلامی نصیب فرما. حضور کی محبتوں کے سائے تلے زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ زندگیاں اسلام والی اور موتیں ایمان والی عطا فرمانا، سادگی اور عاجزی والی زندگیاں نصیب فرما. ریا، تسنع، تکبر اور غرور سے محفوظ و مامون فرما. بار دیگر دعا کرتے ہیں اللہ مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرما کر جنت کی بہاریں نصیب فرما. ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. ایوب علیہ السلام. اب یہ لوگوں کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض جگہ
کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے کیا حال ہے؟ نظام آ جی اللہ نے پورا ہو گیا